بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وإذا تنازع الفعلان بل العاملان إذ التنازع يجري في غير الفعل أيضا نحو زيد معط ومكرم عمرا وبكر كريم وشريف أبوه۔ سبق نمبر 85 شرح جامی کا، اور یہاں سے فاعل کے احکامات میں سے جو بڑے بڑے احکامات ہیں، ان میں سے حالات ہیں، ان میں سے آخری حالت کہہ دیں، آخری حکم کہہ دیں، بیان کرنا شروع کر دیا ہے، اور جس کو ہم جو ہے تنازع فعلین کے بحث کے نام کے ساتھ موسوم کرتے ہیں، دو فعلوں کا تنازع۔ اچھا، اب یہاں پر یعنی مطلب یہ ہے کہ کبھی فاعل بننے والا اسم ایک ہوتا ہے اور اس کے چاہنے والے فعل جو ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں، تو اب وہ کس کا فاعل ہم اس کو بنائیں ایسی صورت میں، تو اس بحث کو یہاں پر لایا ہے۔ تو اصل تو یہ فاعل کی بحث ہے، فاعل کی ہی بات ہونی چاہیے تھی کہ ایک فاعل ایک اسم ظاہر ہے اور اس کو دو فعل پیچھے اپنا فاعل بنانا چاہتے ہیں، تو ہم کس کا بنائیں، لیکن چونکہ یہ پوری بحث تھی تنازع فعلین کے نام سے موسوم، تو تتمیما للفائدہ، فائدہ کا تام کرنے کے لیے، تکملہ اور تتمہ بحث کے لیے پوری بحث تنازع فعلین کی حضرت نے نقل کر دی ہے۔ صرف حضرت نہیں بلکہ ہر صاحب کتاب اس بحث کو اپنی کتاب میں ضروری بحثوں کے ساتھ، ضروری چیزوں کے ساتھ لاتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے بھی یہاں پر ذکر کر دی ہے۔ اب یہاں چونکہ جو چیزیں بیان ہیں، پہلے ہم اس کے حوالے سے کچھ تمہیدی بحث پڑھ لیتے ہیں تاکہ بحث کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اگرچہ یہ بحث ہم نے ہدایت النحو میں بھی تفصیل سے پڑھی تھی اور آپ نے قافیے میں بھی پڑھی ہوگی، تو اس حوالے سے ہم کچھ اس کی تمہیدی چیزیں سامنے رکھتے ہیں۔ دو فعلوں کے بعد ایسا اسم ظاہر ہو، واقعہ ہو، کہ جس میں ان دونوں فعلوں میں سے ہر ایک کا معمول بننے کی صلاحیت ہو، یعنی دو فعلوں کے بعد ہو، دو فعلوں سے پہلے نہ ہو، دو فعلوں کے درمیان میں بھی نہ ہو، اور اس میں ظاہر ہو، اس میں ضمیر نہ ہو، اور دونوں فعلوں کے لیے معمول بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، یہ نہیں کہ ایک کے لیے رکھتا ہو۔ یہ ساری قیدیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ ملحوظ ہوں گی، تب جا کے تنازع فعلین کی صورت بنے گی۔ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں ان قیدوں کو ذہن میں رکھ لیں۔ اب یہاں اس کی تین صورتیں بنتی ہیں، ویسے تو چار صورتیں بنتی ہیں، انہوں نے تین کہہ دی ہیں کیونکہ تیسری اور چوتھی مکس ہو جاتی ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ دونوں فعلوں میں سے دونوں فعل، ہر ایک فعل جو ہے وہ اس اسم ظاہر کو اپنا فاعل بنانا چاہتے ہوں، جیسے ضربنی و اکرمنی زید۔ دوسری صورت یہ ہے کہ الٹ کر دیں، دونوں فعلوں میں سے ہر ایک فعل اس کو اپنا مفعول بھی بنانا چاہتے ہوں، ضربت و اکرمت زیدن۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک فعل اسم ظاہر کو اپنا فاعل اور دوسرا مفعول بھی بنانا چاہتا ہوں۔ اب اس میں دو بنیں گی، اس تیسری صورت میں دو بنیں گی، پہلا فعل فاعل چاہتا ہو، دوسرا مفعول، پہلا مفعول بھی چاہتا ہو، دوسرا فاعل، تو اس لیے اب دونوں کی مثال لے لیں۔ تیسری صورت میں ضربنی و اکرمت زیدن زیدن، جو بھی کہہ دیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ضربنی پہلا فعل فاعل چاہتا ہے، دوسرا اکرمت جو ہے وہ مفعول چاہتا ہے، الٹ کر دیں جی، ضربت و اکرمنی زیدن۔ تو یہاں پہلا فعل مفعول چاہتا ہے، مفعول بھی، اور دوسرا فاعل چاہتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں تیسری صورت کے اندر آ جاتی ہیں۔ اچھا، اب اس کے ساتھ چند باتیں جو موجودات ہیں ان کے فوائد کو سمجھیں عبارت کے اندر۔ ماتن نے دو قیدیں ذکر کی ہیں نا، تو ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تنازع فعلین صرف اسی اسم میں ہوگا جس میں دونوں کا معمول بننے کی صلاحیت ہو، یہ میں نے بیان کر دیا تھا ابھی۔ اور اگر کسی فقط ایک فعل کا معمول بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس میں تنازع فعلین نہیں ہو سکتا، جس کا رکھتا ہے اسی کا معمول بنا دیں گے، دوسرے کو چھوڑ دیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ پھر تنازع فعلین کے ادھر سے بنے گا، تقاضا ہی دوسرا فعل نہیں کر سکے گا اس کو معمول بنانے کا۔ اچھا، وہ اسم ظاہر ہو، اس میں ضمیر نہ ہو، اس میں ضمیر ہوگا تو دو حال سے خالی نہیں، ضمیر متصل ہوگی یا منفصل۔ ضمیر متصل ہو تو جس فعل کے ساتھ لگی ہے تو بالاتفاق اسی کا معمول بن جائے گی، تو جھگڑا ہی کوئی نہیں ہوگا، تنازع ہی نہیں بنے گا۔ ضمیر منفصل ہوگی تو اس میں تنازع تو ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ ماتن یہاں پر
ارادتاً جو ہے وہ بصری اور بصریین و کفیین کے مذہب کو بیان کرنے کے لیے بحث لائے ہیں۔ تو بصری کفیوں کے نزدیک اس کا حل موجود نہیں ہے، اگرچہ قصائی اور فرا کے نزدیک تو اس کا حل موجود ہے، لیکن ان کے ہاں موجود نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ ہماری بات سے خارج ہو جائے گا۔ مثلا اس بات کو ذرا تھوڑا سا سمجھیں کہ اگر ضمیر منفصل ہوئی تو بصری کفیوں کے ہاں اس کا حل نہیں ہے، اس کو تنازع کو ختم کرنے کا، اس وجہ سے اس کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا اگر اس کی مثال ہے ما ضربا و اکرم الا انا، نہیں مارا نہیں اکرام کیا مگر میں نے۔ اب انا ضمیر منفصل ہے، ضربا کہتا ہے یہ میرا فاعل بنے اور دوسرا کہتا ہے میرا بنے، ٹھیک ہے، اکرمہ کہتا ہے میرا فاعل بنے، تو کس کا بنائیں؟ ٹھیک ہے، تو اب جس کا بھی بنائیں گے تو دوسرا فعل تو باقی رہ جائے گا پھر، اور جو باقی رہ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ بصریین کفیین دونوں کے نزدیک یہاں پر اضمار فاعل ہوگا، اضمار کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا، اور یہاں ممکن نہیں ہے، وہ وہاں ممکن نہیں ہے، کیونکہ بصریوں اور کوفیوں کے نزدیک جو ہے وہ ان کے نزدیک تنازع کو ختم کرنے کا طریقہ صرف اضمار ہے، اضمار ہے۔ تو اضمار یہاں پر جو جب ہم دیکھیں گے اس حوالے سے کہ جس کا ہم اس کو انا کو فائل بنا دیں تو دوسرے میں تو ہمیں پھر اضمار کرنا پڑے گا۔ اضمار یہاں پر ممکن اس لیے نہیں ہے کہ اضمار اگر انا کا اضمار جو ہے اللہ سمیت کریں، اللہ انا جو آیا ہوا ہے، تو حرف اللہ جو ہے حرف استثناء اور حرف کا اضمار نہیں ہوتا، تو یہ حرف کا اضمار کرنا لازم آئے گا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر اللہ کے بغیر کریں تو معنی ہی فاسد ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، کیونکہ متکلم کا مقصود تو یہ ہے کہ فاعل کے لیے فعل کا اثبات کرنا۔ ما ضرب و اکرم الا انا، الا انا سے پہلے نفی آئی ہوئی ہے تو اس الا انا کے لیے اثبات کرنا، تو جب آپ اللہ کو چھوڑ دیں گے تو انا کے لیے بھی نفی آ جائے گی، تو انا کی سرے سے نفی ہو جائے گی، تو متکلم کا مقصود ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے بصریین کفیین کے نزدیک اضمار کے علاوہ تو کوئی صورت ہے نہیں ہے اختلاف کو ختم کرنے کی، تنازع کو، تو ان کے نزدیک اس مسئلے کا حل ہی نہیں ہے، اس لیے یہ ہماری بحث سے خارج ہے۔ اگرچہ یہ بصری کفیوں کی جو کہ قید لگائی ہم نے کہ انہی کی بحث کو انہوں نے اصالتاً ذکر کرنا ہے، ورنہ قصائی امام قصائی کے مسلک پر تو فاعل کو حذف مان لیں، وہ تو فاعل کو حذف کرنے کے قائل ہیں، حذف کر لیں تو تنازع ختم ہو جاتا ہے۔ اور فرا کے مسلک پر بھی دونوں کو اگٹھا عمل دے دیں، دونوں فعلوں کو ایک ہی اس میں ظاہر میں، تو یہ بھی ان کے ہاں جائز ہے، تو ان کے نزدیک بھی تنازع ختم ہو سکتا ہے، لیکن ان کا مسلک یہاں بیان کرنا اصالتاً مقصود نہیں ہے، طبعاً آتا ہے تو آتا رہے۔ تو بصریین اور کفیین کے نزدیک چونکہ تنازع ختم کرنے کی صورت صرف اضمار تھی، اور اضمار یہاں ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اس بات کو سمجھ گئے آپ؟ اچھا، اب یہاں پر اس میں ظاہر کی قید لگا کے پھر انہوں نے اس میں ضمیر کو نکال دیا یہاں پر تعریف کے اندر۔ ایک قید دوسری لگائی ہے بعدہما، دوسری قید، یعنی یہ اس میں ظاہر دونوں فعلوں کے بعد ہو، تو میں نے عرض کیا نا کہ اگر دونوں فعلوں کے درمیان ہوا تو بالاتفاق پہلے کا معمول بن جائے گا، کیونکہ پہلے کے قریب ہے، اور اگر دونوں فعلوں سے پہلے ہوا تو پھر بھی پہلے فعل کا معمول بن جائے گا، تو دوسرا فعل لازماً وہ بغیر معمول کے رہ جائے گا، تو تنازع ہی نہیں بنے گا۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہ بات یہاں پر فرما دی۔ اچھا، کیونکہ ہم اس اسم ظاہر کو لے رہے ہیں کہ جس میں دونوں فعلوں کا معمول بننے کی صلاحیت ہو، تبھی ہو سکتا ہے دونوں فعلوں کے بعد وہ آیا ہوں۔ بل العاملان اذ التنازع یجری فی غیر الفعل ایضا، یہ سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا تنازع الفعلان، تو بھائی دو فعلوں میں اگر تنازع ہو سکتا ہے تو دو شبہ فعل میں بھی تو ہو سکتا ہے نا، اس میں فاعل وغیرہ میں، جیسے زید موطن و مکرم عامرا، یہاں موطن اور مکرم یہ دونوں شبہ فعل اس میں فاعل ہیں، اور یہ عامر کو اپنا مفعول بھی بنانا چاہتے ہیں دونوں۔ اور دوسری مثال بکر کریم و شریف ابوہ، اس مثال میں کریم اور شریف یہ دونوں ابوہ کو اپنا فاعل بنانا چاہتے ہیں، تو ایک میں دونوں کا فاعل بنانا چاہتے ہیں، ایک میں دونوں مفعول بھی بنانا چاہتے ہیں، تو پھر تو آپ صرف دو فعلوں کا ذکر کر چکے ہیں، تو جواب اس کا یہ دیا ہے کہ یہاں پر ذکر خاص کا ہے اور ارادہ یہاں پر ہم عام کا کر رہے ہیں، یعنی ارادہ صرف فعل کا کیا ہے، اور جو ہے ارادہ صرف فعل کا کیا ہے، اور اس سے مراد جو ہے عامل لیا ہے ہم نے۔ اب عامل جب لیا ہے، عامل عام ہے، تو اس سے مراد فعل ہو یا شبہ فعل ہو، جو بھی ہو ہم اس کو مراد لے لیں گے۔ پھر اس پر اعتراض ہوا کہ عاملان ہی بول دیتے، پھر سیدھا فعلان کیوں بولا آپ نے؟ تو جواب دیا کہ بھائی عمل کرنے میں کیونکہ فعل اصل ہے تو اصل کو ذکر کیا، تبھی تو وَإِلَيْهِ أَشَارَ الشارح رحمہ اللہ تعالی
بقوله واقتصر علی الفعل، اس سے وہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اشارے جو ہیں کہ بھئی عمل کرنے میں فعل اصل ہے، تو اس لیے اصل کا ذکر کیا ہے، باقی کو ہم طبعاً اس کے اندر لے آئے ہیں۔ وَإِنَّمَا قَالَ الْفِعْلَانِ مَعَ أَنَّ التَّنَازُعَ، یہاں سے بھی سوال کہ آپ نے دو فعلوں میں تنازع کا ذکر کیا ہے، ہم دکھاتے ہیں دو سے زائد فعلوں میں بھی تنازع ہو سکتے ہیں، کما صلیت وسلمت ورحمت وترحمت وبارکت علی ابراہیم، علی ابراہیم یہ معمول ہے اور اس میں 5 فعل یہاں پر عمل کا تقاضا کر رہے ہیں، تو آپ نے دو فعلوں کا ہی ذکر کر دیا، فعلین یہ تثنیہ ہے، تثنیہ لائیں آپ۔ جواب یہ ہے کہ بھائی ہم نے اقل مرتبہ ذکر کیا ہے کہ دو فعلوں میں کم از کم تنازع میں دو فعل ہونا چاہیے، کیونکہ ایک فعل ہوا تو تنازع کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا، کم از کم دو فعل ہونا چاہیے، تو زیادہ کہ ہم نے کوئی پابندی تو نہیں لگائی، 2 ہوں 4 ہوں 5 ہوں 10 ہوں آتے رہیں۔ ظاہراً ای اسمن ظاہراً واقعاً بعدہما، اس میں عبارت کی ترکیب بیان کی ہے، ظاہراً جو ہے یہ صیغہ صفت کا ہے اور اس کا موصوف محذوف ہے، اسمن ظاہراً، ای اسمن ظاہر، ایسا اسم جو ظاہر ہو، بعدہما یہ جو ظرف ہے اس کو متعلق چاہیے ہوتا ہے، تو اس کا متعلق محذوف نکالا ہم نے، اور وہ ہم نے محذوف کیا نکالا، واقعاً بعدہما، تو بعدہما ظرف مستقر ہوا واقعاً کے ساتھ، کیونکہ واقعاً بار سے ہم نے نکالا ہے، اور اس کے ساتھ مل کر یہ صفت بن رہا ہے ظاہراً کی صفت بن رہا ہے۔ اچھا، یہاں واقعاً کے ساتھ متعلق کیا ہے بعدہما کو، ظرف کو، اور ان دونوں کو ملا کر صفت بنا دیا ظاہراً کی، ایک ترکیب تو یہ ہے، لیکن میرے خیال سے اس سے بہتر ترتیب شاید یہ ہے کہ یہاں پر آپ یوں کہہ دیں کہ اسم موصوف ہے اور ظاہراً، اسمن موصوف ہے اور ظاہراً واقعاً، یہ دونوں صفتیں ہیں اسی کی، کیونکہ وہی اسم ظاہر بھی ہے وہی واقع بھی ہے، یا یوں کہہ دیں اسمن ظاہراً یہ موصوف صفت مرکب توصیفی ہو کر موصوف ہوا، اور واقعاً اس پورے کی کیا ہو گیا، صفت ہو گیا۔ میرے خیال سے یہ ترکیب زیادہ بہتر ہے، یہاں پر غور کیا جائے ذرا۔ ومعنی تنازعہما فیہ، یہ تنازع کا مطلب کیا بنتا ہے یہاں پر؟ اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں، سوال ہے کہ جواب ہے کہ بھئی تنازع جو ہوتا ہے وہ جھگڑا تو زیرو چیزیں کرتی ہیں، افعال تو بیچارے غیر زیرو ہیں، تو کیسے تنازع ہو گیا؟ تو جواب دیا بے اعتبار معنی کہ دونوں فعلوں کا اسم ظاہر کی طرف متوجہ ہونا مراد ہے، یہاں پر تنازع سے مراد ہے توجہ کرنا دونوں فعلوں کا، اور معمول کا ان عاملوں میں سے ہر ایک کے لیے معمول بننے کا، اس اسم ظاہر کا معمول بننے کی صلاحیت اس کے اندر ہونا، تو اسم ظاہر کا اس معمول کی طرف متوجہ ہونا مراد ہے، یہ توجہ ہو سکتی ہے۔ وذالک یکون علی وجہین احدہما، یا ان یقتضیہ، یہاں سے سوال کا جواب ہے کہ ماتن کی عبارت میں تیسری صورت کے بعد مختلفین کا جو لفظ آیا ہے یہ زائد اور مستدرک معلوم ہوتا ہے، فالتو، اس لیے کہ جب تیسری صورت بیان کرتی تھی وقد یکون فی الفاعلیۃ والمفعولیۃ، تو اس میں قد یکون سے آ گیا تھا نا صورت، تو پھر آگے آپ نے جا کے پھر مختلفین ہی کہہ دیا، تو یہ تو عبارت میں آپ نے اختصار نہیں کیا۔ جواب دیا کہ بھائی فاعلیت اور مفعولیت میں تنازع فعل کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں فعلوں کے بعد دو اسم ظاہر ہوں، ان میں سے ایک اسم ظاہر کو دونوں فعل اپنا فاعل بنانا چاہتے ہوں اور دوسرے اسم ظاہر کو اپنا مفعول بنانا چاہتے ہوں، جیسے ضرب و اہان زید عمرا، مارا اور توہین کی زید نے عمر کی، دو فعل ہیں، دونوں زید کو فاعل بنا رہے ہیں اور دونوں عمر کو مفعول بھی بنا رہے ہیں۔ یہ پہلی صورت، کوئی مستقل قسم یہاں پر نہیں ہے، کوئی مستقل قسم نہیں ہے، بلکہ یہ پہلی دو قسموں کا اجتماع ہے، پہلی دو قسموں کا اجتماع ہے کہ جس میں ہر فعل جو ہے اس کو فاعل بناتا ہو اس اسم ظاہر کو، اور یا ہر فعل دوسرے کو جو ہے وہ مفعول بناتا ہو، تو یہ پہلی دو قسمیں جو تھی نا، جس میں کہ دونوں فعل فاعل بنا رہے ہیں، فاعل بنانے کا تقاضا کر رہے ہیں، یا دونوں فعل مفعول بنانے کا تقاضا، ان دونوں کو اکٹھا کر کے یہ ایک مثال بنا دی ہے، ان کا اجتماع ہے۔ دونوں فعل اقتضاء میں متفق ہیں، دونوں فاعل ایک ہی اسم ظاہر کو زید کو فاعل بنا رہے ہیں اور عمر کو دونوں کیا بنا رہے ہیں، مفعول بھی بنا رہے ہیں، دونوں قسموں میں اقتضاء میں متفق ہیں، چاہت میں متفق ہیں۔ دوسری صورت یہاں پر یہ ہو سکتی ہے کہ ان دونوں فعلوں کے بعد اسم ظاہر ہو اور ان دونوں فعلوں میں ایک فعل اس کو اپنا فاعل بنانا چاہتا ہو، دوسرا مفعول بھی، تو یہ صورت میں اقتضاء میں کیا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، چاہت میں اختلاف ہو گیا۔ ضربنی و اکرمت زیدن، ضربنی پہلا فعل جو ہے وہ فاعل بنانا چاہتا ہے، اکرمت والا جو ہے وہ مفعول بھی بنانا چاہتا ہے، یہ دونوں اقتضاء میں مختلف ہو گئے۔
ماتن نے اس دوسری صورت کو متعین کرنے کے لیے مختلفین کی قید لگائی ہے، یہ دوسری صورت کو پہلی کو کنارے پر رکھنے کے لیے یہ لگائی ہے، تو اس وجہ سے مستدرک نہیں ہے یہ قید، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تنازع صورت کی یہی صورت مراد ہے۔ اچھا، تو پھر دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ وَإِنَّمَا لَمْ يُورِدْ مِثَالًا لِلْقِسْمِ الثَّالِثِ، یہ سوال ہے کہ اس تیسری قسم کی مثال ماتن نے ذکر کیوں نہیں کی۔ پھر جواب یہ ہے کہ اس کی مثال اوپر والی دونوں قسموں کی مثالوں سے آپ نکال سکتے ہیں نا۔ اوپر والی دو ہیں نا کہ دونوں فعل فاعل بنانے کا تقاضا کرتے ہیں، دونوں مفعول بھی بنانے کا تقاضا کرتے ہیں، تو دونوں میں مکس اپ کر لیں تو خود بخود تیسری چوتھی کی مثال نکل آئے گی نا، ٹھیک ہے۔ اس تیسری صورت کو یہاں پر تنازع کی قسم ثالث جو ہے اس کی مثال نکل آئے گی۔ مثلا ضربنی و ضربت زیدًا، یہ پہلا فاعل چاہتا ہے، دوسرا مفعول بھی چاہتا ہے زید کو۔ اکرمنی و اکرمت زیدًا، تو پہلا فاعل چاہتا ہے اور دوسرا مفعول بھی بنانا چاہتا ہے۔ اس کو الٹ کر دیں آپ، ضربت و ضربنی زیدًا، اکرمت و اکرمنی زیدًا، تو یہ تیسری قسم کی دونوں صورتیں اس کے اندر آ سکتی ہیں۔ ہم یہاں تک تو ہم نے کچھ تمہیدی بحث تھی اس کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب آگے ہم کوفیوں بصریوں وغیرہ کے جو اختلاف ہیں ان کو واضح کر رہے ہیں۔